زیادہ شہوت والی عورت کی نشانی ہے جب نیچے بیٹھے گی، پیچھے سے کپڑا اٹھا کر بیٹھے گی۔ زیادہ شہوت والے مرد کی نشانی ہے کہ جب نہا کر آئے گا تو سر پر تیل نہیں لگائے گا۔ لالچی مرد کی نشانی ہے جب بات کرے گا تو ہر بات میں قسم اٹھائے گا۔ مغرور آدمی کی نشانی ہے جب چلے گا تو زمین کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا۔ جس مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسا مرد وفادار اور مخلص ہے۔ جو مرد تکیے سے ٹیک لگا کر کھانا کھاتا ہے تو سمجھ جاؤ ایسا مرد قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے مرد دوسروں کے لیے زیادہ جیتے ہیں جس درمیان سے کنگھا دیتے ہیں۔ جس مرد کے سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو سمجھ جاؤ ایسے مرد کی عقل بہت تھوڑی ہے۔ جس عورت کی آواز بہت باریک ہوتی ہے، ایسی عورت دولت کی لالچی اور مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت نہا کر آئے اور فوراً کنگھا دینا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار کی بھوکی ہے۔ جو عورت سینے پہ کپڑا نہیں کرتی تو سمجھ جاؤ ایسی عورت مردوں کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ جو عورت صبح جلدی اٹھ جاتی ہے، ایسی عورت سے شادی کر لینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ جس عورت کے گال پر تل کا نشان ہوتا ہے، ایسی عورتیں بہت ضدی اور چالاک لومڑی کی طرح ہوتی ہیں۔ گوری لڑکی کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، سانولی عورت کی پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے، کالی عورت کے جڑواں بچے ہوتے ہیں۔ جو مرد معذور ہوتا ہے اس کے صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جو عورت شادی کے بعد زیادہ انار کھاتی ہے اس کی اولاد چاند جیسی سفید ہوتی ہے۔ جو عورت شادی سے 2 دن پہلے ہرڑ کا مربع کھاتی ہے اس کو 3 دن میں حمل ہو جاتا ہے۔ سفید زیرہ کھانے سے مرد کا نفس بوڑھا نہیں ہوتا۔ بڑی مکھی کا شہد نہار منہ چاٹنے سے زندگی بھر دمہ اور سانس کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ معذور اور ذہنی کمزور بچوں کو سورج گرہن کے وقت آدھا زمین میں دفن کر کے منہ سورج کی طرف کرنے سے ان کا معذور پن ختم ہو جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے سینے کا بلغم پخانے کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ سرخ انگور کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ لوہے کو زنگ سے بچانا ہے تو لوہے پر ڈیزل لگا کر رکھ دو، 100 سال تک زنگ نہیں لگے گا۔ جس عورت کی کلائی پر تل کا نشان ہو وہ جڑواں بچہ پیدا کرتی ہے۔ جس مرد کے دائیں کان پر تل کا نشان ہو وہ صرف بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسی عورت کو شادی کی بہت جلدی ہوتی ہے جو جوتا پہنتے وقت پہلے بایاں پاؤں جوتے میں ڈالتی ہے۔ جو عورت ہر وقت اپنے بالوں کو نوچتی رہتی ہے، ایسی عورت کھڑے ہو کر جمع کروانا پسند کرتی ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر آٹا گوندتی ہے، ایسی عورت ہاتھ میں نفس لینا بے حد پسند کرتی ہے۔
جس عورت کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں ایسی عورت جھولی میں بیٹھ کر جمع کروانا پسند کرتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ تر گھر سے باہر بازاروں میں کھانا کھانے کی عادی ہوتی ہیں ایسی عورت کی شہوت مری ہوئی ہوتی ہے۔ جو عورت روز نہاتی ہے ایسی عورت دل کی نرم اور زبان کی پرخلوص ہوتی ہے۔ جو عورت خوشبو زیادہ لگاتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت بدکار اور گندی ہوتی ہے۔ جس عورت کے منہ سے بدبو آئے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت غلیظ اور لالچی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کے سر میں زیادہ جوئیں ہوتی ہیں ایسی عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ نفس کو کھڑا کر کے نفس پر شوپر چڑھا کر گیلی ریت میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالے رکھو۔ کچھ دن تک یہی عمل کرنے سے نفس کی موٹائی سانڈ جیسی اور لمبائی بانس جیسی ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہر وقت خود کو سنوارے رکھے تو ایسی عورت بدکار عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بالوں کو کٹوا کر چھوٹا کروا دے ایسی عورت والدین اور شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔